یہ بھی ایک سارٹ آف کانسپریسی تھیوری آپ کہہ لیں، یا ایک پرسیپشن جو ہے وہ میس آڈینس میں آتا ہے کہ جی امریکہ نہیں چاہتا، انڈیا نہیں چاہتا، اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے اور یہ وہ سارا. اب IMF بھی ہے تو اس کے اوپر بھی لوگوں کا مین پرسیپشن یہی ہے کہ جی انہوں نے ہی ہمیں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اسی طریقے کے ساتھ، وہی نہیں چاہتے اور وہ سارا. جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو دنیا ہے وہ جب اس خطے کو دیکھتی ہے تو وہ کس طریقے کے ساتھ دیکھتی ہے؟ دیکھیے اس میں بھی اب میری تھوڑی سی جو تھنکنگ ہے نا یہ ایوالو ہوئی ہے. 15-20 سال پہلے میں انہی اداروں کے ساتھ کام کرتا تھا. میں ایک بہت بڑے عالمی بینک کے ساتھ کام کرتا تھا. اس وقت میری سوچ بڑی رائٹ ونگ کنزرویٹو ٹائپ ہوتی تھی مارکیٹس کے بارے میں، اور ان لوگوں کو بڑا اچھا سمجھنا، اور جو مارکسسٹ ہسٹری تھی اس کو میں رد کرتا تھا کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کنسپریسی تھیوری ہے. اب جو ہے اوبویسلی تھوڑا سا بڑھاپے کے ساتھ آئی تھنک تھوڑی سی وزڈم بھی آئی ہے، اینڈ آئی ریئلی ڈو بائی دس کہ یہ واقعی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ واقعی نارتھ اور ساؤتھ کا ایک چکر ہے، ایک ہسٹوریکل ایک ہے جو کلونیل امپیریلزم ان چیزوں سے نکلے نہیں ہیں، نہ نکل سکتے ہیں. اس کا بہت گہرا اثر ہے ہماری تاریخ کے اوپر، ہماری ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور ہماری انٹریکشنز کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ. تو وہ ہسٹوریکل پروسیسز چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے جب تک ہم ان سے نجات نہیں چھڑاتے کسی طریقے سے. آپ اتنے دبے ہوں کہ آپ نہیں نکل سکتے ہیں، بیکاز کئی ممالک جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور وہ اپنے پل پوتے نکلے. تو اس لیے میرے نزدیک جو 4 یا 5 جو بنیادی شرائط ہیں جو ممالک ہماری طرح جو نکل چکے تھے، اس میں ایک تو ایلیٹ کی جو میں نے اشرافیہ کی جو میں نے نیچر کی بات کی، ان میں ایکسٹریکٹیو اشرافیہ نہیں ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی انکلوزیو اشرافیہ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ان کو فائدہ ملا وہاں سے. دوسرا ان کے جو پولیٹیشنز تھے، سیاستدان تھے، اگر آپ تاریخ دیکھیں نا کون سے ممالک نے اکنامک ٹرن اراؤنڈس کیے، تو ایکچولی تو شروع میں بھی 15 سال پہلے لیٹس کمال درویش کو کریڈٹ دیتا تھا ٹرکی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں، کہ وہ ٹیکنوکریٹ تھے، وہ ورلڈ بینک سے آئے تو انہوں نے ٹھیک کیا. اب میں تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کو ترگت اوزال لے کے آئے. ترگت اوزال ایک سیاستدان تھے. جب میں دیکھتا ہوں منموہن سنگھ کو، انڈیا میں منموہن سنگھ صاحب کو کریڈٹ دیتا تھا، تو میں جب دیکھتا ہوں کہ منموہن سنگھ صاحب کو اس وقت تو ٹیکنوکریٹ تھے، سیاستدان نہیں تھے، ان کو ایک سیاستدان لے کے آئے، اور عام سیاستدان نرسیما رام صاحب، جو کہ بالکل مطلب ایک وہ گراس روٹ لیول کے سیاستدان تھے، تھوڑے سے لیفٹ کانگریسی سیاستدان تھے، عام آدمی کے وہ عام لوگ تھے، عام بندے تھے بالکل. انہوں نے مگر ان کی ویژن تھی کہ یار یہ ملک ایسے نہیں چلے گا، اس کو ہم نے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے، تو کس کو میں لے کے آ سکتا ہوں؟ منموہن سنگھ صاحب کو وہ لے کے آئے اور پوری ان کو سپورٹ دی، پوری پولیٹیکل بیکنگ دی. یہاں تک کہ وہ اس کے بعد جب 1996 الیکشن ہوا، وہ ہار گئے الیکشن اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو انلیش کی فورسز انڈیا میں، وہ شروع میں پولیٹیکلی ان کے خلاف گئیں، مگر انڈیا کو انہوں نے کہیں پہنچا دیا. تو دوسرا جو میرا خیال ہے ایک ایلیٹ ریلائزیشن، دوسرا یہ ہے کہ ویژنری پولیٹیشنز. ہم کہتے ہیں نا ہمیں ٹیکنوکریٹس چاہیے، نہیں، ہمیں ایک ویژنری پولیٹیشین کا فقدان ہے جو اس چیز کو سوچے کہ یار میں نے اس کو پاکستان کو کسی طریقے سے تبدیل کرنا ہے. اور پھر ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، تیسری پوزیشن میں اچھے ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. باہر بہت سارے پاکستانی کام کر رہے ہیں جن کو ہم لے کے آ سکتے ہیں ہمارے ڈیاسپورا میں. ویل بی ولنگ ٹو ہیلپ.